السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ اور آپ کے برڈ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم کوئٹہ کا ماشاءاللہ بہت ہی فینٹاسٹک ہے ہمارے لیے، لیکن برڈس کے لیے تھوڑا احتیاط کرنا لازمی ہے۔ تو سارے دوستوں کو یہ گزارش ہے کہ رات کو اپنے شیڈ کو کور کر لیں، جو بھی ایگزاسٹ ہے یا کہ کوئی وینٹیلیشن کا جگہ ہے اس کو کوشش کریں کہ کور کر دیں، اور تھوڑا سا جگہ چھوڑیں تاکہ تازہ ہوا بھی آئے، اور لیکن وہ ہوا ڈائریکٹ پرندوں پہ نہ لگے، کیونکہ پرندوں کو جو تازہ ہوا لگے گی وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ چلو انشاءاللہ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے برڈ کا اور اپنے ایوری کا پہلا رنگ ڈالیں گے۔ یہ میں نے کچھ رنگ بنوائے تھے، خرم ضیاء بھائی سے، لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے کچھ رنگ بنوائے تھے اپنے ایوری بلوچ ایوری کے نام سے۔ تو چیکس جیسے کہ آپ سب کو پتا تھے کہ چیکس ہمارے آ گئے تھے، ان میں سے کچھ تو چھوٹے ہیں ابھی، لیکن ایک دو جو بڑے ہیں ان کو ہم آج رنگ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ رنگ کو جب ڈالوں گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس رنگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو لو فینسیئر ہیں، لو برڈ کی جو فینسی کی شوق ہے، اس ہابی میں جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ چیز پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے برڈ کی ہسٹری، ہمارے برڈز کا ریکارڈ اور ہمارے برڈز کی پیٹیگری مینٹین کرنا بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ لو برڈ کا جو گیم ہے سارا وہ اسپلٹس کا ہوتا ہے۔ اب ایک برڈ 2 کا اسپلٹس ہے، 4 کا اسپلٹس ہے یا 5 کا اسپلٹ ہے، یہ ہم اس وقت پہچان سکیں گے جب ہم اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیں گے۔ اس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر سے ہم اس کو ایگزیکٹلی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ پلانا برڈ تھا، اس کے پیرنٹس یہ تھے، اس کا 4 پیرنٹس یہ تھے، یا اس کے سبلنگس کون سے ہیں۔ جیسے کہ فرٹیلیٹی میں اکثر دوستوں کا ایشو ہوتا ہے، نیو فینسیئرز کا ایشو ہوتا ہے کہ یار ہمارے برڈ کا انڈے تو دے دیے، انڈے فرٹائل بھی تھے، لیکن ڈیڈ شیل آ رہا ہے، لیکن بچے مر رہے ہیں۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ جب ہم آپس میں بہن بھائیوں کو لگاتے ہیں، سبلنگس کو جب ہم پیئر اپ کرتے ہیں، تو وہ سب پہچانے کے لیے تاکہ ایسا کوئی مسئلہ ہمارے پاس نہ آئے، ہمارے برڈز میں کوئی ایسا ملاپ نہ ہو، اور ہم اپنے بلڈ لائن اور اپنی پیٹیگری کو مینٹین کر سکیں، تو اس کے لیے ریکارڈ کیپنگ بہت ہی ضروری ہے۔ اس ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہمارے پاس جو ایک سمپل سا ایک جو ہمارے پاس رنگ کا ایک کنسپٹ ہے، اس کا یہ ہے کہ ہم برڈ میں جب یہ رنگ ڈالیں گے، کلوز رنگ ڈالیں گے، تو یہ برڈ کے اندر پاؤں میں جب جائے گا یہ اس برڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگا۔ جب تک وہ برڈ ہے یہ رنگ اس کے پاؤں میں ڈلا ہوا ہوگا، تو اس برڈ کی جو بھی ریکارڈ ہوگی وہ آپ کے پاس مینٹین ہوگا۔ کل کو آپ اس کا ڈی این اے کراؤ گے، کیونکہ لو برڈ میں بغیر ڈی این اے کے پیئر رکھنا فضول ہے۔ آپ کوئی بھی سینئر لے لیں، کوئی بھی ایکسپرٹ لے لیں، جتنا بھی اس کا ایکسپیرینس کیوں نہ ہو برڈز ہابی میں، لو برڈ میں، لیکن وہ برڈ کو ایسے پکڑ کے یا دیکھ کے نہیں پہچان سکتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ کچھ ہیں، کچھ سینئرز ہیں، کچھ ایکسپیرینس بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہڈی سے نکالتے ہیں اس کا میل فیمیل کا ڈفرینس، لیکن وہ بھی 50-50% ہوتا ہے، کنفرم نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے برڈز جب بھی لیں تو برڈز کو کنفرم ڈی این اے کر کے لیں، اس کی پیئرنگ کر کے لیں، اور جب بھی بریڈ پہ لگا دیں تو اس کا ایج مکمل کر کے لگائیں، کیونکہ اگر ایج مکمل نہیں ہوگا تب بھی آپ کو اچھا ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہوا رنگ کی اہمیت اور رنگ کے بارے میں کچھ اپڈیٹ۔ تو چلو آؤ ذرا ہم رنگ ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنا رنگ کس طرح ڈالیں پاؤں میں بچے کے۔ اب یہ ہمارے پاس ہیں بلو آف لائن اور مسٹی آف لائن کے چیکس ہیں۔ یہ کم سے کم اس میں ابھی 5 بچے ہیں، لیکن باقی ذرا چھوٹے ہیں۔ یہ 2 ذرا بڑے ہیں، دیکھتے ہیں ان دونوں کو ہم رنگ ڈالتے ہیں آج۔ ٹھیک ہے، برڈ میں جب رنگ ڈالنا ہو تو کم سے کم اس کی ایج 10 سے 12 دن کی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو چیک ہے میرے پاس یہ کم سے کم 11 دن کا چیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم رنگ ڈالیں گے۔ رنگ ڈالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے پہلے یہ 3 جو انگلیاں ہیں بڑی والی، ان کو پکڑ کے سیدھا کر کے رنگ ڈال دیں، اور پھر پچھلے کو پیچھے کھینچ کے اس کو ڈال دیں۔ تو ہم بسم اللہ کر کے ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی میرے ایوری کا اور میرے برڈ روم کا شیڈ کا پہلا رنگ ڈال رہا ہے، تو میں نے سوچا پہلے رنگ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور آپ دوستوں کو ذرا بتا بھی دوں کہ رنگ ڈالنے کے بینیفٹس کیا ہیں، رنگ کو ڈالتے کس طرح ہیں۔
बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से, आराम आराम से, क्योंकि इनका पाँव बहुत नाजुक होता है। अभी 10 दिन का बच्चा है, उसका पाँव नाजुक है। एहतियात से पहले ये जब 3 रिंग गए, फिर इसको थोड़ा पीछे करके घुमाओ, वो निकाल दो बस। ये रिंग अब इसमें डल गया। अब इंशाल्लाह जब तक ये बर्ड ज़िंदा है, ये रिंग इसमें डला हुआ है। अब ये रिंग उसमें वापस नहीं निकल सकता जब तक आप इसको काटो नहीं, या बर्ड मर न जाए, उसके पैर को काट के ना निकालो। तो रिंग का डालना, रिंग की पेडिग्री मेंटेन करना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास आपकी बर्ड की पेडिग्री नहीं होगी, एक अच्छे ब्रीडर का, एक अच्छे फेंसियर का जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसका यही है कि उसको अपने हर बर्ड के बारे में पता है, उसकी हिस्ट्री, उसका डिटेल, हर चीज़ उसके सामने पड़ा हुआ होगा। एक और रजिस्टर में भी मैं अभी इसका नाम बदल लिख लूँगा, इसका नंबर लिख लूँगा कि ये इसके पेरेंट्स थे, ये इसका फादर था, ये इसका मेल था, ये इसके रिंग नंबर थे फादर्स के, पेरेंट्स के। तो उस तरह मुझे रिकॉर्ड साल बाद, 2 साल बाद, या जब मैं आगे जाके इस बच्चे को सेल करूँगा, तो जिसको दूंगा भी उसको भी मैं अपना रिकॉर्ड जब शेयर करूँगा तो वो भी मुतमईन होगा कि मैंने जो बर्ड लिया है इसका क्या डिटेल था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो और छोटा सा एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये पहला रैंक था मेरे बर्ड का, मेरे हॉबी, मेरे इस शेर का। तो अल्लाह बरकतें दे, और दुआ करता हूँ अल्लाह सबको बरकतें दे। और बाकी इंशाल्लाह बाकी डब्बों में भी अंडे बच्चे आए हुए हैं, तो फिर आगे फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले और आप तक हमारी वीडियोस भी पहुँचें। और वीडियो अगर अच्छा लगे और हमारे बर्ड्स, अगर हमारे सेटअप अच्छा लगे, तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।